اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کس نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد یوم جمعۃ. جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. کب؟ جمعہ کے دن. اچھا داخل ہوا مسجد میں. اب مسجد کے کون سے دروازے سے داخل ہوا؟ کہتے ہیں من باب کان نحو دار القضاء، اس دروازے سے جو دار قضاء کی جانب تھا. اس دروازے سے جو دروازہ مسجد نبوی کا کون سا دروازہ؟ جو دار قضاء کی جانب تھا. یعنی کہ جس دروازے سے اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ دار قضاء ہوگا. آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ دار قضاء کا مطلب سمجھاتا ہوں لیکن آپ لفظ تو بولیں کہ وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے جمعہ کے دن کس دروازے سے؟ دار قضاء کی جانب سے. اچھا یہ بتانے کا کیا مقصد ہے جی؟ یہ بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کو یہ حدیث اچھی طرح یاد ہے. یہ بھی یاد ہے کہ وہ آدمی کہاں سے داخل ہوا تھا. سمجھا رہی نا؟ تو پھر آپ کا حدیث پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں دار قضاء کا مطلب کیا ہے. اگر کسی کو اس حدیث کے دار قضاء کے لفظ کے پس منظر کا علم نہیں ہوگا تو وہ کہے گا شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دار قضاء عدالت، قضاء فیصلہ، دار گھر، فیصلے کا گھر یعنی کہ عدالت. یعنی کہ مسجد نبوی کے اس دروازے سے داخل ہوا جس دروازے کے باہر آج کل عدالت قائم ہو چکی ہے. بعد میں اس دروازے کے قریب میں سامنے کیا قائم کی گئی؟ عدالت قائم کی گئی، کورٹ قائم کی گئی. سپریم کورٹ کی بلڈنگ جہاں پہ ہے. یہ مفہوم وہ بیان کرے گا جس کو دار قضاء لفظ کے پس منظر کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ پھر کیا مراد ہے؟ قضاء کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ادا کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ادا کرنا. قضاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قضاء. تو یہ پورا لفظ اصل میں یوں تھا دار قضائی دین عمر. دار قضائی دین عمر. دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرضہ. حضرت عمر کے قرضے کی ادائیگی والا گھر. حضرت عمر کے جناب عمر کے قرضے کی ادائیگی والا گھر. اب آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں کیا ہے. جناب عمر فاروق جب فوت ہونے لگے تھے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے. اور وہ قرضہ کتنا تھا؟ تقریباً 86,000 تھا. 86,000. تو ان کے اوپر 86 اتنا بڑا قرضہ تھا تو کہا میرا قرضہ تم نے ادا کرنا ہے. بیٹے سے کہہ رہے ہیں. اور کیسے ادا کرنا ہے؟ میرا یہ گھر بیچ دینا اور اس کے جو پیسے ملیں گے اسے میرا قرضہ ادا کر دینا. تو یہ گھر پھر بیچا گیا. تو خریدا کس نے؟ ہمارے چھٹے خلیفہ راشد امیر معاویہ نے. 4 خلفۂ راشدین تو آپ جانتے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. یہ 4 ہو گیا خلفۂ راشدین. 5 نمبر پہ ہمارے خلیفہ راشد کون ہے؟ جناب حسن. 6 نمبر پہ خلیفہ راشد کون ہے؟ جناب امیر معاویہ. تو 6 خلیفہ راشد جو ہمارے امیر معاویہ، انہوں نے جناب عمر فاروق کا یہ گھر خریدا اور پیسے دیے. وہ پیسے پھر عبداللہ بن عمر نے لے کر جناب عمر فاروق کا کیا ادا کیا؟ قرضہ. تو اس لیے اس گھر کا نام پھر کیا ہوا؟ دار قضائی دین عمر. جناب عمر کے قرضے کی ادائیگی والا گھر. اچھا اب یہ لفظ تھا لمبا. آہستہ آہستہ کیا کہنے لگے لوگ؟ دار القضاء. کیا کہنے لگے؟ دار القضاء. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے کہا کرتے تھے جناب ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین. پھر جناب عمر فاروق خلیفہ بنے تو کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ، آپ کے جانشین کے جانشین. تو یہ لفظ لمبا ہو گیا. آخر میں پھر کیا کہنے لگے؟ خلیفہ بس. یا پھر کہنے لگے امیر المؤمنین.
ایسے یہ ہے. اب آپ سمجھیں دار القضاء کا مطلب. اب دیکھیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، اس دروازے سے جو دار قضاء کی جانب تھا، جو دروازہ کدھر ہوا کرتا تھا؟ دار قضاء کی جانب. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے. جب آدمی داخل ہوا تب اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے؟ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے کہ بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر. خطبہ جمعہ کیسے دینا چاہیے؟ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، تو اس آدمی نے وہ آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، قائما اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا، بیٹھا نہیں تھا، آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے. اموال مال کی جمع ہے، مراد کون سے اموال ہیں؟ جانور، اونٹنیاں، بکریاں، گائیاں. ہلاکت الاموال، مال کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. وانقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو گئے. راستے کیا ہو گئے؟ منقطع ہو گئے. سفر کرنا ممکن نہیں رہا. کیوں؟ جب قحط سالی ہوگی تو اس زمانے میں سفر کس چیز پہ کرتے تھے؟ اونٹنیوں پہ. تو اونٹنیوں کا پٹرول کیا ہے؟ پانی اور گھاس، سبزہ. جب قحط سالی ہوگی تو پانی بھی نہیں مل رہا اور گھاس بھی نہیں مل رہا، تو سفر کیسے ہوگا؟ اور آج کل اگر آپ کو کسی موٹر وے پہ، بڑی سڑک پہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں پٹرول پمپ نہ ملے، پٹرول نہ ملے، تو سفر کرنا ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن ہوگا. تو یہی صورتحال تب قائم ہو چکی تھی کہ جناب اونٹنیوں کا جو پٹرول ہے وہ راستے میں ملتا نہیں ہے، تو سفر کیسے کریں؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہلاکت الاموال، جانور کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. وانقطعت السبل، اور راستے کیا ہو گئے؟ منقطع ہو گئے. سبل سبیل کی جمع ہے. فادعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں، یغیثنا، وہ ہم پہ بارش برسائے، وہ ہم پہ بارش برسائے. اس آدمی نے براہ راست اللہ سے دعا نہیں کی، وسیلہ اختیار کیا ہے. کس کا وسیلہ؟ آپ علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کیا ہے. آپ کی ذات کا وسیلہ، آپ کی جا کا وسیلہ، یا آپ کی دعا کا وسیلہ؟ بولیے ذرا. آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا ہے. زندہ نبی سے درخواست کی ہے کہ آپ دعا کریں. اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے نبی کے صدقے، ان کے طفیل ہم پہ بارش برسا. تو آپ کی ذات کا، آپ کی شان کا، آپ کی جا کا، آپ کی عزت کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا اللہ کو واسطہ وسیلہ نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول سے درخواست کی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں. اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے. اور جب آپ فوت ہو گئے، جناب عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو میدان میں لے کر جاتے، ان سے دعا کروایا کرتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے. جیسے پہلے وسیلہ کس کو بناتے تھے؟ اللہ کے رسول کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے کہ آپ کی دعا کو. تو ایسے ہی جب آپ کے چچا کو وسیلہ بنایا تو ان کی ذات کو یا دعا کو؟ دعا کو. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وسیلہ زندہ کا ہوگا کہ فوت شدہ کا. اگر فوت شدہ کا وسیلہ ممکن ہوتا تو پھر وہ باہر میدان میں جانے کی بجائے آپ کی قبر کے پاس جمع ہوتے صحابہ کرام جناب عمر فاروق کی قیادت میں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے اے اللہ اپنے نبی کے طفیل، ان کے صدقے ہم پہ بارش برسا. لیکن انہوں نے آپ کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا، آپ کی سنت پہ عمل کیا، آپ کے طریقے پہ عمل کیا، اور آپ کے زندہ چچا کو میدان میں لے کر گئے اور ان سے دعا کروائی. تو فضل اللہ، اللہ سے دعا کریں، یغیثنا، وہ ہم پہ بارش برسائے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ کیا کیے؟ بلند کیے، اٹھائے. کس کام کے لیے؟
دعا کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کس کے لیے؟ دعا کے لیے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ آپ کے ساتھ اٹھا دیے، وہ بھی دعا کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا، یہ نوٹ کیجئے گا مسئلہ، اس سے پتہ چلا خطیب خطبہ جمعہ میں بارش کی جب دعا کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے اور لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں، یہ ہے سنت طریقہ۔ لیکن خطبہ جمعہ میں جب خطیب کو اور دعا کرے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ بارش کی دعا کے علاوہ کسی دعا میں میں نے آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور مسجد نبوی میں جمعہ پڑھتے ہوئے، مسجد حرام میں جمعہ پڑھتے ہوئے آپ نوٹ کریں گے کہ جب خطیب صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں خطبے کے آخر میں، وہ بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سعودی لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے عربی لوگ ہوں گے، وہ تب ہاتھ اٹھائیں گے جب خطیب صاحب بارش کی دعا کرتے ہیں۔ جو ہی بارش کی دعا ختم ہوتی ہے وہ ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ یا ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں یا ساری دعاؤں میں اٹھائے رکھتے ہیں۔ تو یہ فرق نوٹ کیجئے گا، جب خطیب صاحب خطبہ جمعہ میں دعائیں کریں تو جب وہ بارش کی دعا کریں گے تب ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ہاتھ اٹھا دیا آپ نے، ثم قال، پھر آپ نے کہا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا۔ قال انس، جناب انس کہتے ہیں، ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا اور نہیں، اور واللہ اللہ کی قسم۔ انس ابن مالک نے یہاں پہ نہیں کا لفظ قسم سے پہلے بھی استعمال کیا، قسم کے بعد بھی۔ نہیں کا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے؟ 2 بار۔ نفی کو، نہیں کو پکا کرنے کے لیے نہیں کے لفظ کو کتنی بار استعمال کیا ہے؟ 2 بار۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی قسم نہیں نہیں، یا میں کہوں نہیں اللہ کی قسم نہیں، یعنی کہ میں آپ کو اپنا پین نہیں دوں گا، اپنا موبائل، تو میں کیا کہتا ہوں؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں دوں گا۔ یہی اندازہ یہاں پہ دیکھیے، کہتے ہیں ولا واللہ، اور نہیں اللہ کی قسم، ما نرا، ہم نہیں دیکھ رہے تھے، فی السماء، آسمانوں میں، من سحاب، کوئی بھی بادل، ولا قزعۃ، اور نہ ہی بادل کا کوئی ٹکڑا۔ کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم، ہم نے آپ کی دعا سے پہلے آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بادل کا کوئی ٹکڑا تھا۔ وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار، اور نہ ہی ہمارے درمیان اور سلع کے درمیان، سلع کیا چیز ہے؟ پہاڑ ہے، کیا ہے؟ جبل سلع، یعنی کہ یہ جو سلع پہاڑ ہے ہمارے درمیان اور اس کے درمیان، من بیت، کوئی گھر نہیں تھا، ولا دار، اور نہ کوئی حویلی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا اور باقی آسمان آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کیونکہ آگے ایک پہاڑ تھا یا کوئی غار تھے۔ وہ کہتے ہیں نا جی نا، سل پہاڑ جو مسجد نبوی سے کتنا دور تھا، اس زمانے میں دور تھا، آج کل تو ایسے لگتا ہے جیسے قریب ہے، وہ کتنا دور ہے، اس پہاڑ اور مسجد کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا، کوئی حویلی نہیں تھی کہ جس کے پیچھے بادل چھپ سکیں، جس کے پیچھے بادل۔ کہنا چاہتے ہیں انس بن مالک کہ میں کہ پکی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بادل نہیں تھے، نہ بادلوں کا کوئی ٹکڑا تھا۔ اچھا جی، اب آپ کہیں گے ہمیں بتائیں کہ جبل سل کون سا ہے؟ اور ویسے سل کہتے ہو مجھے ذرا مشکل پیش آ رہی ہے، عربی میں اس کا نام سل ہی ہے، اردو والے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ صلا، تو وہ کہنا ویسے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پہاڑ ہے جبل سل، یہ کہاں پہ ہے؟ چلیں جی، آپ سب لوگوں نے جو میرا درس سن رہے ہیں، 7 مساجد تو دیکھی ہوں گی، 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں، 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں دیکھی ہیں نا آپ لوگوں نے؟ مسجد سلمان فارسی ہے جی، یہ
اور یہ مسجد عمر ہے جی، یہ مسجد فاطمہ ہے جی. جہاں آج کل سعودی حکومت نے بڑی مسجد قائم کر دی جس کو کیا کہتے ہیں مسجد خندق. جس مسجد کو کیا کہتے ہیں مسجد، بڑی مسجد قائم کر دی ہے مسجد خندق. یہ مسجد خندق اور وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ اسی پہاڑ کے ساتھ ہے نا. مسجد خندق کے ساتھ جو پہاڑ ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں ہیں، یہ پہاڑ کون سا؟ جبل سل ہے. اب جبل سل جو ہے یہ بڑا پہاڑ ہے، تو اس کی بیک سائڈ پہ مسجد خندق چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، اور اس کی وہ سائڈ جو مسجد نبوی کو لگتی ہے وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ آپ کو میں ایسے بتاؤں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ جب مسجد نبوی سے نکلیں اس دروازے سے جس دروازے کے قریب زمزم ملتا ہے گھر میں لے جانے کے لیے، لوگ زمزم بھرتے ہیں کہاں لے جانے کے لیے؟ گھر لے جانے کے لیے. تو وہ گیٹ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اور جس سے باہر نکلیں تو سقیفہ بنی ساعدہ بھی ہے، وہاں پہ کہربا کا اسٹیشن بھی ہے، بجلی اسٹیشن ہے وہاں پہ. اور سقیفہ بنی ساعدہ ہے کہ جہاں پہ جناب ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی تھی. تو اس جانب سے آپ باہر نکلیں تو آگے کیا آ جائیں گے؟ ہوٹل آ جائیں گے. تو 3-4 ہوٹل آپ کراس کریں گے تو پھر وہ سڑک آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ مین سڑک آ جائے گی. تو مین سڑک کے بالکل ساتھ جو پہاڑ ہے وہ جبل سل ہے. وہ کیا ہے؟ جبل سل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ہمارے درمیان اور اس پہاڑ کے درمیان نہ کوئی گھر تھا ولا دار، نہ کوئی حویلی تھی. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترس. تو فطلعت تو ظاہر ہوا، من ورائی اس کے پیچھے سے. کس کے پیچھے سے؟ اس پہاڑ کے پیچھے سے. سحابۃ ایک بادل، مثل الترسی ڈھال کی طرح، ڈھال کی طرح گول سا ایک بادل، گہرا بادل، وہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا ان کہ آپ کی دعا کے بعد. فلما توسطت السماء، جب وہ آسمانوں کے درمیان میں آ گیا، سینٹر میں آ گیا، تو انتشرت، پھر وہ کیا ہو گیا؟ پھیل گیا. پھر وہ بادل کیا ہو گیا؟ ثم امطرت، پھر اس نے بارش برسائی. پھر اس نے کیا کی؟ بارش برسائی. فلا واللہ ما رأینا الشمس ستا، پس نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہم نے دیکھا سورج کو، ستن، کتنے دن؟ 6 دن. یہاں پہ بھی 2 دفعہ انہوں نے نہیں کہا ہے، یعنی کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے 6 دن تک سورج کو. کیا دعا قبول ہوئی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ 6 دن تک سورج نظر نہیں آیا. ثم دخل رجل من ذلك الباب، پھر ایک آدمی داخل ہوا، من ذلك الباب، اسی دروازے سے، فی الجمعاتی، جمعہ کے دن، یعنی الثانیہ، وہ مراد لے رہے تھے کون؟ انس بن مالک مراد لے رہے تھے الثانیہ، دوسرا جمعہ، یعنی کہ اگلا جمعہ آ گیا. تو اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کھڑے تھے، یخطب خطبہ دے رہے تھے. فاستقبلہ قائما، تو وہ آپ کے سامنے آ گیا. قائم نے سال میں کہ وہ آدمی کھڑا تھا، آپ کے سامنے آ گیا اور بیٹھا نہیں تھا بلکہ کھڑا تھا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، جانور ہلاک ہو گئے. اچھا، پہلے کیوں ہلاک ہو رہے تھے؟ گھاس نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، سبزہ نہیں ملتا تھا. اب کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اب سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں. وانقطعت السبل، اور راستے کیا ہو گئے ہیں؟ منقطع ہو گئے ہیں. اب کیوں منقطع ہو گئے ہیں جی؟ آپ سفر کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پانی پانی ہے. فدعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں، یمسکھا، کہ وہ اس بارش کو روک لے، عنا، ہم سے. یہ نہیں کہا کہ بارش کو پکا روک لے، بلکہ ہم سے روک لے کہ ہمیں اب ضرورت نہیں. قال، راوی کہتے ہیں وہ کون ہے؟
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. پہلے ہاتھ اٹھائے تھے بارش کی دعا کے لیے، اب بارش روکنے کے لیے. تو ہاتھ اٹھانے کا تعلق پھر کس دعا سے ہوا؟ بارش کی دعا سے، چاہے لینے کی دعا ہو چاہے رکنے کی دعا ہو. ثم قال، پھر آپ نے کہا اللہم اے اللہ حوالینا، ہمارے ارد گرد. کیا مطلب؟ بارش برسا ہمارے ارد گرد، ولا علینا، اور ہم پہ نہ برسا. یہ ہے دعا کا ادب، دعا کا طریقہ. اللہ کی رحمت ہے بارش، آپ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ بالکل نہ برسا. کیا کہیں کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہ برسا. اللہم اللہ علی الاکامی، ٹیلوں پہ. کہاں پہ بارش برسا؟ ٹیلوں پہ. والزرابی، اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ. وبطون الاودیاتی، اور وادیوں کے اندر، میدانوں کے اندر. ومنابت الشجری، اور درختوں کے اگنے کے مقامات پہ، جہاں پہ باغات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، کھجوریں اگ رہی ہیں، یا اور دیگر باغ ہیں. یا اللہ وہاں پہ جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں پہ. تو اللہم اے اللہ علی الاکامی، ٹیلوں پہ. والذرابی، چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ. وبطون الاودیاتی، اور وادیوں کے اندر. ومنابت الشجری، اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پہ. قال، راوی کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک. فاقلعت، تو بارش رک گئی، بارش رک گئی. وخرجنا نمشی فی الشمس، اور ہم دھوپ میں چلنے لگے. پہلے بھی آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی، بارش کی امید نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا، بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. اچانک بادل آیا، خوب برسا، اور 6 دن برستا ہی رہا. اور اب جب آپ نے دعا کی کہ بارش رک جائے، تو اتنی جلدی دعا قبول ہوئی کہ جب ہم جمعے کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے تو ہم چل رہے تھے بارش میں نہیں بلکہ دھوپ میں. قال شریک، شریک کہتے ہیں، شریک کون ہے؟ شریک بن عبداللہ، جناب انس بن مالک سے اس حدیث کو لینے والے. یہ شریک راوی کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جناب انس بن مالک سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے جناب انس بن مالک سے سوال کیا، اہو الرجل الاول، کیا یہ پہلا آدمی تھا؟ یہ جو دوسرے جمعے میں آدمی آیا یہ پہلے والا ہی آدمی تھا؟ فقال، تو وہ کہنے لگے کون؟ انس بن مالک، ما ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کہ پہلا آدمی تھا یا کوئی اور تھا، میں نہیں جانتا. تو انس بن مالک جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑے ولی ہیں. انس بن مالک صحابی ہیں، آپ کے خادم تھے. عام صحابی بھی نہیں، آپ کے خادم صحابی ہیں. کتنے عظیم صحابی ہوں گے، لیکن وہ غیب نہیں جانتے، بھول گئے ہیں، یا پتہ ہی نہیں چلا کہ کون تھے.